urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 11، حصہ 2، کعب بن اشرف کا قتل۔ جب مدینے سے بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش عناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نہ معلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ مخالفتوں اور بغض و عناد پر مبنی طرح طرح کی سازشوں میں کعب بن اشرف پیش تھا۔ یہ شخص یہود بنی نذیر میں سے تھا اور اپنی قوم کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھا جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے درمیان ہوا تھا، مگر اسے اسلام اور خاص کر داعی اسلام سے سخت عداوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ ہجویہ اشعار کہتا، مسلمان عورتوں کے متعلق نہایت گندے عشقیہ قصائد کہتا اور کفار قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال دلاتا تھا۔ جب جنگ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ہوئی تو اس کو سخت رنج ہوا۔ اس کے لیے مسلمانوں کی فتح کو ذہناً قبول کرنا ممکن نہ تھا، چنانچہ شدت غضب میں پکار اٹھا، خدا کی قسم اگر محمد نے قریش کو واقعی شکست دے دی ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی مسلم مخالف مہم کے سلسلے میں وہ مدینے سے مکے پہنچا اور وہاں نہایت درد انگیز طریقے سے قریش کے مقتولوں کے نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر ان کے عوام اور سرداروں کو انتقام کا جوش دلانے لگا۔ پھر مدینے واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کیں جن میں مسلمان شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا۔ یوں اس نے اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینے پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اس کی یہ سب حرکات اس معاہدے کے خلاف تھیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اور جس میں وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ شریک تھا۔ تاہم انہیں کسی نہ کسی طرح معاف کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سب سے گزر کر وہ اپنے جذبہ عناد میں یہاں تک پہنچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے ایک سازش کی تیاری کی جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے ابو مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہ انتظام کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بلائے اور چپکے سے قتل کرا دے۔ چنانچہ اسی پر المائدہ کی آیت 11 نازل ہوئی، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ ابن حجر بھی اس روایت کو فتح الباری میں لائے ہیں، مگر جس طریق سے انہوں نے اسے لیا ہے وہ ضعیف ہے۔ تاہم یعقوبی نے، جو ایک بڑا مورخ ہے، بنو نذیر کا حال بیان کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
ان تمام بیانات سے اس واقعے کی صداقت مسلم ہو جاتی ہے۔ اس کے جرائم کی فہرست کو اس سازش قتل نے مکمل کر دیا اور اس کے بعد اس کے کشتنی ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہی۔ ایک شخص اپنے قومی معاہدے کو توڑتا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتا ہے اور مسلمانوں کے امام کو قتل کرنے کی خفیہ سازش کرتا ہے، ایسے شخص کی سزا بجز قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تنہا اس کے فعل کی بنا پر اس کی قوم کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کھلے میدان میں اس سے مقابلہ ہوتا اور اسے قتل کیا جاتا۔ خود اس کی قوم سے بھی یہ امید رکھنی فضول تھی کہ وہ اس کو ان حرکات سے روکے گی، کیونکہ ساری قوم کا رویہ اسی کی طرح عداوت و بغض سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ دوسرے اعدائے اسلام کے ساتھ بھی مل کر کبھی کھلے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہی سازشیں کرتا رہا۔ اس لیے اس کے شر کے استیصال کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ پردے کے پیچھے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً اسی آخری تدبیر کو اختیار کیا اور اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر ربیع الاول سن 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری۔ ابی داؤد میں کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کرتا تھا اور کفار قریش کو آپ کے خلاف جوش دلاتا تھا۔ قسطلانی نے بخاری کی مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا تھا، اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو کرتا تھا اور قریش کو ان کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ ابن سعد نے بھی اس کے قتل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ ایک شاعر آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حجو کرتا تھا اور ان کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکاتا تھا۔ طبقات ابن سعد، باب ذکر عدو مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصل سریع القتل کعب بن اشرف۔ کتب فقہ میں بھی اس کے متعلق صریح احکام موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی القرطبی لکھتے ہیں کہ ابو بکر المنذر کا قول ہے کہ اس امر پر جمہور اہل علم کا اجماع ہے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے اس کی سزا قتل ہے۔ اس قول کے قائلین میں سے مالک بن انس، لیث اور احمد اور اسحاق ہیں، اور یہی مذہب ہے شافعی کا، اور یہی مقتضا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا۔ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ اپنی کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول صفحہ 302 میں لکھتے ہیں، اس طرح ہمارے اصحاب یعنی حنابلہ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والا قتل کیا جائے گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت میں حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو گالی دینے والا واجب القتل ہے۔ اس سے صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں داعی اسلام علیہ السلام کی حرمت و عزت کے متعلق کیا احکام ہیں اور اس بارے میں مسلمانوں کا مذہب ان کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ دراصل مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے متعلق مسلمانوں کے جذبات کا صحیح اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے اسلام میں قتل کی سزا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کا خون مباح قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
مدینے میں ایک اندھے مسلمان کی لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی کی اور اس مسلمان نے تکلے سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ دوسرے دن جب اس کے مارے جانے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کام کیا ہے اس کو میں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سن کر وہ اندھا گرتا پڑتا آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فعل میں نے کیا، وہ میری لونڈی تھی، مجھ پر مہربان تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بدگوئی کرتی تھی۔ میں اسے منع کرتا تو نہیں مانتی تھی، میں ڈانٹتا تو اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کل رات پھر اس نے آپ کو برا کہا، اس پر میں اٹھا اور تکلا چبھو کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ گواہ رہو کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے مذکورہ بالا واقعے سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کے سرداروں کو قتل کرا دینا اسلام کے قانون جنگ کی کوئی مستقل دفعہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ابو جہل اور ابو سفیان جیسے دشمنوں کو قتل کراتے، اور صحابہ میں ایسے فدائیوں کی کمی نہ تھی جو اس قسم کے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے قتل کر سکتے تھے۔ لیکن عہد رسالت اور عہد صحابہ کی پوری تاریخ میں ہم کو کعب بن اشرف اور ابو رافع کے سوا کسی اور شخص کا نام نہیں ملتا جو اس طرح خفیہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن صرف یہ دو ہی شخص نہ تھے۔ پس یہ واقعہ خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کو قتل کرنا اسلام کی کوئی مستقل جنگی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایسے مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے کہ جب خود دشمن سامنے نہ آتا ہو اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر خفیہ سازشیں کرتا ہو۔ ابو رافع کا تعلق یہودی قبیلے بنی نذیر سے تھا، جسے 4 ہجری میں مدینے سے نکال دیا گیا۔ ابو رافع کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن ابی الحقیق تھا اور کنیت ابو رافع۔ اس کے متعلق صحیح بخاری میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ابو رافع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی اعانت کرتا تھا۔ کتاب المغازی باب القتل ابی رافع۔ لیکن ابن عائض نے عروہ کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس نے غطفان وغیرہ مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں بہت روپے سے مدد دی تھی۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 240۔ طبری نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ احزاب میں فوجیں اکٹھی کی تھیں، جلد 3 صفحہ 7۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ اس نے غطفان اور دوسرے مشرکین عرب کی ایک بہت بڑی جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے اکٹھی کی تھی، جلد 2 صفحہ 66۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدد دیتا تھا، جلد 2 صفحہ 112 طبع یورپ۔ ان تمام بیانات کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ بھی کعب کی طرح خود کبھی کھلے میدان میں لڑنے نہیں آیا اور پردے کے پیچھے سے دشمنوں کو مال اور فوجوں سے مدد دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ 313 314۔ کعب بن اشرف کو قبیلہ اوس کے لوگوں نے قتل کیا۔ ابو رافع سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق غزوہ بنی قریظہ کے بعد ذی قعدہ 5 ہجری میں قبیلہ خزرج کے بعض افراد کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ اقدام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور منظوری سے عمل میں آیا۔ تذکیر: بدر کے عظیم الشان مارکے پر سورہ انفال میں جو تبصرہ کیا گیا ہے اس کا انداز تمام ان تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کا یہ تبصرہ مدینے کے اہل اسلام کے لیے
ایک طرح کی تذکیر بھی ہے۔ مستقبل قریب میں احد کا معرکہ پیش آنے والا تھا، اس لیے بھی اہل ایمان کو بعض باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ اس تذکیر کے اہم نکات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر میں بہت سے انصار و مہاجرین شہید ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کسی کے مارے جانے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان سے گیا اور اس کی ذات کی حد تک اس کا کیا کرایا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہداء کی قربانیاں خود ان کے لیے نہیں بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے نافع ہیں جو ان کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں اور ان کی قربانیوں سے یہاں متمتع ہوں، تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود شہید ہونے والوں کے لیے بھی یہ زیاں کا نہیں بلکہ نفع کا سودا ہے۔ نمبر 2، راہ خدا میں جان دینے والوں کو نفع حاصل ہوگا۔ اس کے 3 مراتب بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، دوسرے یہ کہ ان کا حال درست کر دے گا، تیسرے یہ کہ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ پہلے ہی ان کو واقف کرا چکا ہے۔ رہنمائی کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ اس مقام پر جنت کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ حالت درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو خلعتوں سے آراستہ کر کے وہاں لے جائے گا اور ہر اس آلائش کو دور کر دے گا جو دنیا کی زندگی میں ان کو لگ گئی تھی۔ اور تیسرے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے ہی ان کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اس جنت میں جب وہ پہنچیں گے تو بالکل اپنی جانی پہچانی چیز میں داخل ہوں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کے دینے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہی ان کو دی گئی ہے، اس میں یک سر منہ فرق نہیں ہے۔ 3، تنبیہ کی گئی کہ آئندہ جب کبھی میدان جنگ میں دشمن کا سامنا ہو تو دشمن کے خوف، بزدلی یا ایمان کی کمزوری کی بنا پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں، کیونکہ یہ چیز حرام کی گئی ہے۔ بھگوڑے آدمی کو اپنے مقصد کی بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اخروی کے لیے غارت گر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی کفر و اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اس فعل کو اتنا بڑا گناہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بھگوڑا پن بسا اوقات ایک پوری پلٹن کو اور ایک پلٹن کا بھگوڑا پن ایک پوری فوج کو بدحواس کر کے بھگا دیتا ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حد تک جا کر ٹھہرے گی۔ اس طرح کی بھگدڑ صرف فوج ہی کے لیے تباہ کن نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے۔ نمبر 4، مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے، جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ پس مصلحین کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے، نہ کہ ان فوائد پر جو مقصد کے لیے صحیح کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں، جیسے انفال و غنائم وغیرہ۔ ان فوائد سے اگر ابتدائی میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلدی اخلاقی انحطاط رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا جائیں۔ نمبر 5، کفار و یہود کی معاندانہ روش، ان کی سازشوں اور حملوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو آزمانا اور ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر محض باطل پرستوں کی سرکوبی ہی کرنی ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تمہارا محتاج نہ تھا۔
یہ کام تو اس کا ایک زلزلہ یا ایک طوفان چشم زدن میں کر سکتا تھا، مگر اس کے پیش نظر تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حق پرست ہوں وہ باطل پرستوں سے ٹکرا جائیں اور ان کے مقابلے میں مجاہدہ کریں، تاکہ جس کے اندر جو کچھ اوصاف ہیں وہ اس امتحان سے نکھر کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور ہر ایک اپنے کردار کے لحاظ سے جس مقام اور مرتبے کا مستحق ہو وہ اس کو دیا جائے۔ یہ بتانے کے لیے کہ مومنین صادقین کو کس طرح طرز فکر و عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہوں، واضح کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین، سورہ آل عمران آیات 16 اور 17۔ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے اور راست باز ہیں، یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ 7، یہ بھی ہدایت کی کہ کفار و منافقین اور یہود کے عناد اور حسد کے باوجود صبر و ضبط اور توازن کو ہاتھ سے نہ دو، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے، فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیز ہے کہ نہ کہ وہ۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کے واقعات ایک تسلسل سے اور غالباً ایک منظم سازش کے تحت رونما ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض پرجوش مسلمانوں نے مضطرب ہو کر اور مشتعل ہو کر شاتمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیے اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ جہاں جہاں اندرون ملک یا بیرون ملک اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، وہاں اگر توہین رسالت کا قانون موجود ہوتا اور اسے مؤثر طریقے سے روبہ عمل بھی لایا جاتا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسے واقعات رونما ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ توہین رسالت کے واقعات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں۔ مثلاً 1927 میں لاہور میں توہین رسالت کے مرتکب راجپال کو غازی علمدین نے قتل کر دیا۔ 1933 میں کراچی میں عبدالقیوم نے انگریز ججوں کی عدالت میں توہین رسالت کے مرتکب نتھو رام کو قتل کر دیا، اور جب انگریز جج نے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا تو عبدالقیوم نے عدالت میں آویزہ جاج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے بادشاہ کی توہین کرنے والے کو موت کے گھاٹ نہیں اتارو گے؟ روزگار فقیر، صفحہ 30 اور 33۔ سید ابوالعلا مودودی نے گستاخ رسول شردھانند کو قتل کرنے والے قاضی عبدالرشید کے اقدام اور 14 نومبر 1927 کو پھانسی کی سزا کے نفاذ کے موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، عبدالرشید نے جو کچھ کیا وہ یقیناً ملک کے قانون کے خلاف تھا، اس لیے حکومت اسے سزا دینے میں حق بجانب تھی۔ شریعت اسلامی کے قوانین فقہ کے مطابق بھی اس حیثیت سے اس کا فعل صحیح نہ تھا کہ اس نے قضائے شرعی کے بغیر اپنی ذاتی رائے پر عمل کر کے ایک شخص کو جان سے مار دیا۔ اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت ہوتی اور بغیر اضطراری صورت کے وہ اس فعل کا ارتکاب کرتا تو قاضی شرع بھی اس کو سزا دینے پر مجبور ہوتا، لیکن فعل کی نوعیت سے قطع نظر کر کے جب ہم اس جذبے پر نظر کرتے ہیں جس نے عبدالرشید کو ایسے خطرناک کام پر آمادہ کیا تو ہمیں صفائی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ حقیقت میں ایک نہایت پاک اور صادق جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا جو اپنی اصلیت کے اعتبار سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے جذبے سے کسی طرح مختلف نہیں ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ سوامی شردھانند کو اسلام کا دشمن سمجھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ سوامی اس کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے،
اس لیے اس کے ضمیر نے فتویٰ دیا کہ ایسے دشمن کو قتل کر کے وہ اسلام کی سچی خدمت کر سکتا ہے، یہ فتویٰ چاہے صحیح ہو یا غلط۔ شوامی شردھانند کی سرگرمیوں کا یہ جواب چاہے عقل و شرع اور قانون و انصاف سے موافقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن ہم اس عزم راسخ، اس زبردست قوت فیصلہ، اس حیرت انگیز اطمینان قلب کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں جس کی بدولت ایک نحیف و کمزور انسان اپنے ضمیر کے فیصلے پر بے دھڑک عمل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس عمل کے نتائج اس کے سامنے آئے تو اس نے جیل کی تکالیف، حبس و تعذیب کے مصائب، اعزہ سے جدائی، حتیٰ کہ موت جیسی تلخ حقیقت کا بھی اس طرح مقابلہ کیا کہ اس کو ادنا سا ہراس اور ذرہ برابر رنج بھی محسوس نہ ہوا۔ یہ انسان کی وہ عظیم القدر اخلاقی قوت ہے جس نے دنیا کے اعظم رجال کو عظمت و آسمان تک پہنچایا، جس کی قدر نہ کرنا حقیقتاً انسانیت کو بے قدر کر دینا ہے۔ الجمعیت، دہلی، 18 نومبر 1927۔ اسی سلسلے میں مولانا مودودی ایک اور جگہ لکھتے ہیں، موجودہ بدامنی و انتشار کے عالم میں کوئی شخص بھی یہ ذمہ داری لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو قابو میں رکھے گا۔ بس اب حکومتوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آیا وہ اپنے اپنے قانون تعزیرات میں فوری اضافہ و ترامیم کر کے ناشائستہ مذہبی حملوں کی روک تھام کو اپنے ذمے لینا زیادہ پسند کرتی ہیں، یا اس کے لیے تیار ہیں کہ لوگ انفرادی طور پر اس کا انتظام کر لیں اور مذہبی اشتعال امن عام کو غارت کر دے۔ الجمعیت، دہلی، 2 جون 1927۔